الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کے رکوع نمبر 3 کا ترجمہ اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی کے بعد غزوہ بنو قریظہ پر تبصرہ پہلے لیکچر میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس رکوع کے تمرین اور مشق میں صرف 4 مفاہیم ہے، یعنی آیتوں کے ٹکڑے ہیں اور ان کے مطلب کو واضح کرنا ہے۔ پہلا جو مفہوم ہم بیان کرتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا مفہوم واضح کرنا ہے۔ پہلے جو ہم رکوع میں اس کا ترجمہ کر چکے ہیں اس میں بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ لقد کان لکم، بے شک تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے تمام مسلمانوں کو وہ اپنانا چاہیے۔ جس طرح جہاد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے تھے، کسی خوف نہیں کرتے تھے دشمن سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذات پر توکل و اعتماد اور بھروسہ رکھتے تھے، اس کے مدد کے امیدوار تھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے، مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ تعلیم ہے اس آیت میں کہ جہاد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، ان کی طرح میدان میں ڈٹے رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، اور منافقین کی طرح بہانے بنا کر بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح کے پہلے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں ان کا اتباع کرنا چاہیے، خواہ وہ جہاد کا موقع ہو اور خواہ وہ زندگی کے دوسرے موڑ و دوسرے پہلو میں ہو۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی جاتے تھے، سودا کرتے تھے، تجارت کاروبار بھی کرتے تھے، اپنے گھر میں اپنے بیویوں بچوں کے ساتھ اور مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ، بازار میں مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو رویہ، جو طریقہ، جو اخلاق تھے، ان سب کو اپنانا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک رہبر ہے، ایک رہنما ہے، اس کی زندگی میں ہمارے لیے پورا نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے اور ان کی طرح ہر موقع پر صبر و استقامت اور اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ آیت جو ہے دوسرا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ اس آیت میں، اس دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی کہ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں، بعض صحابہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جو نظر انہوں نے مانی تھی، ان کو پورا کیا۔ یعنی انہوں نے یہ وعدہ کیا اللہ رسول کے ساتھ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جہاد کریں گے، لڑیں گے اور شہادت تک، موت تک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانی دیں گے۔ تو انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے، جیسے حضرت انس بن نضر، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ صحابہ کرام، سعد بن معاذ، یہ سب شہید ہوئے اور انہوں نے اپنے نظر کو پورا کیا۔ اور بعض ایسے ہو منہم من ینتظر، جو ابھی انتظار میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں، یعنی بعض صحابہ ایسے ہیں، بعض مسلمان ایسے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی لڑائیوں میں شرکت کی، جہاد میں حصہ لیا، آئندہ بھی ان کا پکا ارادہ ہے، اللہ رسول کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم جہاد میں شرکت کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے لڑیں گے، اور یہاں تک لڑیں گے کہ ہم شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں۔ تو اس آیت کے اس دوسرے ٹکڑے میں ان صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے تن من دن کی قربانی دی اور جو تن من دن کی قربانی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آیت کی جو وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، تیسرا حصہ اور ٹکڑا جو ہے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اس میں اللہ تعالیٰ خصوصاً غزوہ احزاب کے موقع کا ذکر فرماتے ہیں، اور الفاظ کی عموم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام غزوات میں مسلمانوں کے ساتھ مدد کر کے ان کو فتح یاب کیا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، غزوہ احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اگر 50 تیر اندازوں نے اپنا موقع اور اپنے امیر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنا جگہ نہ چھوڑا ہوتا
تو پھر لڑائی کی صورتحال کوئی اور ہوتی۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیجی، طوفان اور ہوا بھی بھیجا، اور کافروں کے دلوں میں رعب بھی ڈالا، اور لڑائی کی نوبت نہ آئی، آمنے سامنے دو بدو لڑائی نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے جنگ کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کی اتنا مدد فرماتے ہیں کہ مومن کو ضرور اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرماتے ہیں۔ مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ مدد کی ہے۔ اگر مومن اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے تابعداری کرے، اس کے احکام پر عمل کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ اور آخری ٹکڑا میں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ان میں ان صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آیت حضرت انس بن نضر جو حضرت انس بن مالک کے چچا تھے، حضرت انس بن مالک خود فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے چچا انس بن نضر کے متعلق نازل ہوئی ہے، چونکہ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہ کی تھی، اور اسے افسوس تھا، دکھ تھا اور غم تھا کہ میں نے اس لڑائی میں اسلام اور کفر کے پہلے معرکے میں شرکت کیوں نہ کی۔ پھر انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر آئندہ اسلام اور کفر کا جو جہاد یا لڑائی کا موقع آ جائے تو میں اس میں اپنا مکمل تن بدن کی قربانی دوں گا۔ تو غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے انتہائی بہادری کی، تقریباً 80 کے قریب اس کے جسم پر نیزے اور تلوار اور تیر کے زخم تھے، اور اس لڑائی میں وہ شہید بھی ہوئے۔ انہوں نے احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو بھی سونگھی۔ تو اس لڑائی میں انہوں نے مکمل بہادری دکھائی، تو اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ۔ مومنوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے ان وعدوں کو سچے کر دکھایا جو وعدے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے تھے۔ زیادہ زخموں کی وجہ سے اور مستع ہونے کی وجہ سے حضرت انس بن نضر کو کسی نے پہچانا بھی نہیں، کہ اس کے لاش کو دیکھا لیکن پہچانا نہیں۔ پھر اس کے ہمشیرہ یعنی بہن نے انگلیوں سے ان کو پہچان لیا۔ اسی طرح طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، غزوہ احد میں انہوں نے بھی کافی بہادری دکھائی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے حفاظت کرتے تھے کہ تیروں کو اپنے ہاتھوں سے روکتے تھے اور ڈال کی طرف اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے تھے، اور اس کا ایک ہاتھ بھی شل ہو گیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، شہادت کے مرتبے پر تو ابھی تک فائز نہیں ہوئے، لیکن اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو پورا کیا، ابھی تک زندہ ہے، تو وہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو ان 4 آیت کے 4 ٹکڑوں میں جو مختصر مفہوم اور تفسیر تھا وہ میں نے بیان کیا۔ شکریہ۔